السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ پیارے بچوں، برقی ذرائع سے ہونے والی جماعت میں خوش آمدید۔ بچوں، میں آپ کی دینیات کی معلمہ ہوں۔ میرا نام ہے مہدیہ بطول۔ پیارے بچوں، میں المرتضیٰ اسکول میں گزشتہ 5 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ بچوں، یہاں میں آپ کو آن لائن پڑھایا کروں گی۔ جس طرح ہم اسکول میں پڑھتے تھے کلاس میں، بالکل اسی طرح ہماری یہاں پر کلاس ہوگی اور ہم یہاں پر دینیات پڑھا کریں گے۔ بس اب آپ لوگوں کو صرف آن لائن آنا ہوگا اور ہم یہاں پر اچھی اچھی کہانیاں سنیں گے، میں آپ کو سنایا کروں گی، اچھی اچھی نظمیں یاد کرواؤں گی، ہم یہاں سورے یاد کریں گے۔ کیونکہ بچوں، آپ جانتے ہیں نا کہ باہر ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے جس کا نام ہے کرونا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے باہر نکلنا بہت خطرناک ہے۔ ہمیں گھروں میں رہنا چاہیے، ہم اپنے گھر کے اندر محفوظ ہیں۔ اس لیے آج سے میں آپ کی آن لائن کلاس لیا کروں گی۔ تو بچوں، تیار ہو جائیں، ہم روزانہ پڑھا کریں گے۔ اچھا بچوں، آپ لوگ میرے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کی استانی کیسی ہیں، ان کے بارے میں، ان کا نام کیا ہے اور ان کو پڑھانے کا کیسے شوق ہوا، یہ سب آپ جاننا چاہتے ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میرا نام ہے مہدیہ بطول۔ تو بچوں، میرے نام کے 2 حصے ہیں، مہدیہ جس کے معنی ہے ہدایت دینے والی، اور بطول یعنی پاکیزہ، اور ان دونوں کو ملا دیا جائے تو بنتا ہے پاکیزہ ہدایت دینے والی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہر انسان کی شخصیت پر اس کے نام کا بہت اثر ہوتا ہے، اسی طرح میرے نام کا بھی میری شخصیت پہ بہت اثر ہے۔ مجھے شروع سے ہی علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، بچپن سے۔ جب میں چھوٹی تھی میں کتابیں پڑھا کرتی تھی، میرے امی اور ابو مجھے دینی کتابیں، کتابچے اور رسالے لا کر دیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ بچپن میں طاہرہ رسالہ پڑھا کرتی تھی، اس کے اندر قرآن کوئز آتا تھا، میں وہ حل کر کے ارسال کیا کرتی تھی۔ اور پتہ ہے بچوں، مجھے قاری صاحب پڑھانے آتے تھے، مجھے ان کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا لگتا تھا، ان کی قرات، ان کی قرآن سے محبت۔ پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی تجوید سیکھوں۔ تو پھر بچوں، میں نے ایک مدرسے میں ایڈمیشن لیا اور وہاں جا کر میں نے قرآن پڑھنا سیکھا، تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ۔ اور پھر بچوں، آپ کو بتاؤں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اسے جس عمر میں بھی پڑھا جائے وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ پھر بچوں، بس یہ قرآن سے محبت۔ اور جب میں چھوٹی تھی نا تو میری امی مجھے قرآن کے واقعات جو قرآن کے اندر موجود ہیں انہیں کہانی کی طرح سنایا کرتی تھی، جس سے میری دلچسپی میں اضافہ ہوا اور میں نے انہیں مزید پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے میرا یہ شوق بڑھا۔ اور بچوں، مجھے بچپن میں جو بھی جیب خرچ ملتا تھا میں اسے جمع کر لیتی تھی اور پھر اس سے کتابیں خریدتی تھی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدی اور پھر آہستہ آہستہ یہ شوق بڑھتا گیا اور میری ایک بہت بڑی لائبریری تیار ہو گئی۔ اور وہ لائبریری آج بھی میری بہت مدد کرتی ہے، جب میں پڑھنے بیٹھتی ہوں تو میں اپنی لائبریری کی کتابوں سے مدد لیتی ہوں۔ اور بچوں، میں آپ کو یہاں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ میں درس و تدریس کے ساتھ، استانی ہونے کے ساتھ ساتھ ذاکرہ بھی ہوں، اور اس چیز پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے ذکر اہل بیت کرنے والوں میں شمار کیا۔ پیارے بچوں، اس کے لیے بھی میں نے محنت کی، اس کے لیے میں نے علماء کی مجالس سنی تاکہ میرا لب و لہجہ اچھا ہو، میرا انداز بیاں اچھا ہو، میرے معلومات میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے میں نے کتابیں پڑھیں۔ بچپن میں بچوں کی مجالس میں ذاکری کیا کرتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ شوق بڑھتا گیا اور میں اپنی معلومات کو بڑھاتی گئی۔ اور پیارے بچوں، آپ یہ بھی تو جاننا چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے درمیان کیسے آئی۔ تو بچوں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، مجھے بچپن سے ہی پڑھانے کا شوق تھا۔ میں اسکول میں بچپن سے جو پڑھ کر آتی تھی، گھر آ کر کھیل کھیل میں اپنی گڑیوں کو وہ سب کچھ پڑھاتی تھی، اور پھر یہ شوق بڑھتا گیا۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ شوق میرا اور میری اس
صلاحیت میں اور نکھار پیدا ہوا۔ پھر جب میری تعلیم مکمل ہو گئی، میں نے گریجویشن کر لیا، تو پھر میں نے اسکول میں آ کر انٹرویو دیا اور یہاں میں انٹرویو میں کلیئر ہو گئی۔ تو مجھے اس اسکول میں دینیات کی استانی کے طور پر رکھا گیا اور میں آپ جیسے پیارے پیارے بچوں کے درمیان آئی۔ تو بچوں، اب آپ کو یہاں پر میں آپ کی کتاب کا بھی تعارف کراؤں گی، جس کتاب کے ذریعے ہم یہ پڑھیں گے، اور وہ کتاب ہے آپ کی دینیات کی کتاب۔ یہ آپ کی اتنی پیاری سی کتاب، پیارے بچوں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ کی استانی مس شمونہ نے لکھا ہے آپ سب کے لیے، تاکہ آپ اس سے علم دین حاصل کریں، آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ یہ بہت دلچسپ کتاب ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کے اندر قرآن ہے، جس میں ہم سورے پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور دوسرے حصے میں احکام ہیں، جن میں ہم جیسا کہ وضو اور نماز کے مسائل، ان کے احکام اور دیگر احکامات ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور تیسرا حصہ تاریخ پر مشتمل ہے، جس میں انبیاء، ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کے بارے میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور چوتھا حصہ اخلاقیات سے متعلق ہے، جس میں ہم اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے طریقے سیکھیں گے۔ تو بس بچوں، انتظار رہے گا، اب ہم اگلی جماعت میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اسی طرح آپ آن لائن آئیے گا اور ہم بیٹھیں گے اور آپ کو مزے کی کہانیاں سنائیں گے اور اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے۔ اب اپنی استانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔